خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن و تجوید۔ قرآن و تجوید میں ہم رحمانی قاعدہ جو ہے وہ باقاعدہ مخرج کی درست ادائیگی کے ساتھ سیکھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے حروف مرکبات، حروف مفردات اور حرکات کی تختی ہم نے جو ہے وہ پڑھ لی ہے۔ آج کا ہمارا جو لیسن ہے وہ ہے تختی نمبر 5 اور تنوین۔ تنوین کسے کہتے ہیں؟ آج ہم نے اس کا انٹروڈکشن پڑھنا ہے اور اس کے بارے میں کچھ ایگزامپلز آپ کو بتاؤں گی کہ ان کی ادائیگی کس طرح ہوگی، تنوین ہوتی کیا ہے اور اسے کیسے ادا کیا جاتا ہے۔ آج کا ہم اپنا لیسن پڑھنے سے پہلے اب تلفظ اور تسمیہ کی ادائیگی کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 5 تنوین۔ تنوین کسے کہتے ہیں؟ 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ جس طرح ہم نے 1 زبر، 1 زیر اور 1 پیش کو پڑھا تھا، 1 زبر، 1 زیر، 1 پیش کو کیا کہتے تھے؟ حرکات۔ اسی طرح 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ حرکات کی طرح بھی زبر جو ہے وہ اوپر آئے گی، تو اس طرح 2 زبریں بھی جو ہوں گی وہ اوپر ہوں گی، اور 2 زیریں جو ہیں وہ نیچے ہوتی ہیں اور 2 پیش جو ہوتی ہیں وہ اوپر ہوتی ہیں۔ 2 زبر اور 2 پیش جو ہے وہ حروف کے اوپر ہوں گی اور 2 زیر جو ہیں وہ حروف کے نیچے ہوں گی۔ تو اس طرح 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین کہتے ہیں۔ 1 زبر کو ہم نے فتحہ پڑھا تھا اور اب ڈبل زبر ہے تو اس کو ہم کیا پڑھیں گے؟ فتحتین۔ 1 زبر کو فتحہ بولتے ہیں اور 2 زبر کو ہم بولیں گے فتحتین، یعنی کہ ڈبل زبر کو کیا بولیں گے؟ فتحتین۔ 2 زیر، اس کو ہم کسرہ بولا تھا 1 زیر کو، تو 2 زیریں ہوں گی تو اس کو کیا بولیں گے؟ کسرتین، یعنی کہ ڈبل کسرہ، کسرتین۔ اور اسی طرح 2 پیش تھیں، 1 پیش کو ہم نے ضمہ پڑھا تھا، اسی طرح اب 2 پیشیں ہیں تو اس کو ہم 2 پیشوں کو کیا بولیں گے؟ ضمتین، یعنی کہ اس کو عربک میں اس کو بولتے ہیں فتحتین، کسرتین اور ضمتین۔ اب تنوین نون ساکن ہوتا ہے جو کلمے کے آخر میں آتا ہے، اس لیے تنوین کی آواز نون ساکن کی طرح ہوتی ہے۔ تنوین نون ساکن ہوتا ہے۔ تنوین یعنی کہ جیسے کاف 2 پیش کن، ایک تو کاف 2 پیش کن جب ہم پڑھیں گے تو اس کے اینڈ پہ جو نون ہوگا وہ ساکن ہوگا، تو اس کو 2 طرح سے اگر لکھا جائے تو ایک بنتا ہے کاف 2 پیش کن، اور اگر ہم اس کو دوسری طرح لکھیں تو کاف نون پیش کن، یعنی کہ یہی کاف جو ہے اگر ہم اس کے جو اینڈ پہ نون ہے وہ چھپا ہوا ہے لیکن اس کو ہم ظاہری طور پر پڑھیں گے لیکن یہ چھپا ہوا نون ہے، اس کو ہم جب ہم اس کی ادائیگی کریں گے تب یہ پڑھا جائے گا۔ کاف نون پیش کن، یہ ظاہری طور پر ہمیں نظر بھی آ رہا ہے اور اس کو ہم اس کی جوڑ کے ساتھ اس کو پڑھ بھی رہے ہیں۔ یہی کاف 2 پیش کن جب اس کو اس طرح لکھا جائے گا تو اس کو جب ہم اس کی ادائیگی کر رہے ہیں تو یہ نون جو ہے وہ اس طرح کا ہوگا، نون ساکن، لیکن یہ نون جو ہے وہ چھپا ہوا نون ہے۔ زبر کی تنوین کے ساتھ کہیں الف اور کہیں یا لکھا جاتا ہے، یعنی کہ 2 زبریں جو ہیں اس کی جو تنوین ہے، 2 زبر کی تنوین جو ہے اس کے ساتھ کہیں الف اور کہیں یا لکھا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ دیکھیں یہاں پر 2 زبر کی جو تنوین ہے اس کے ساتھ یا لکھا گیا ہے، ہم اس کو پڑھیں گے نہیں لیکن ہم اس کو ویسے ہی اس کے ساتھ جو لکھا گیا ہے اس کو ویسے ہی پڑھیں گے، لیکن اس کی جب ہم ادائیگی کریں گے تو اس کو یا کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ اسی طرح 2 زبر کے ساتھ جو الف لکھا گیا ہے اس کو بھی ہم الف کو جو ہم پڑھیں گے نہیں، لیکن اس کو پڑھنا کا کب ہے یہ آگے میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ جو الف ہے یہ کس طرح پڑھا جاتا ہے۔ کہ ہجے یوں کریں جیم 2 زبر جن، یعنی کہ جب ہم جیم الف 2 زبر جن کو ہم الف نہیں پڑھیں گے تو ہم اس کو پڑھیں گے جیم 2 زبر جن۔ زال کے ساتھ بھی جیسے میں نے آپ کو پہلے اگزامپل بتائی تھی کہ زال 2 زبر
رن. یہ دال جو ہے اس کے ساتھ یا لکھا گیا ہے لیکن ہم اس کو پڑھیں گے نہیں. یہ جو یا ہے اور الف ہے اس کو ہم پڑھیں گے لیکن اس تختی کے اندر نہیں پڑھیں گے. اس تختی میں صرف انہوں نے ساتھ لکھ دیا ہے. جب ہم آگے نیکسٹ تختیاں پڑھیں گے تو اس میں آپ کو بتاؤں گی کہ ان کو کب پڑھنا ہے اور کیسے پڑھا جاتا ہے. آج ہم صرف اس کا انٹروڈکشن پڑھ رہے ہیں. جیم الف 2 زبر جن اور دال 2 زبر رن، یعنی کہ اس میں الف نہیں پڑھنا اور اس میں ہم یا نہیں پڑھیں گے. ہجے یوں کریں دال 2 زبر رن، اس طرح ہم اس کو پڑھیں گے. اسی طرح حمزہ 2 زبر ان، حمزہ 2 زیر ان، حمزہ 2 پیش ان، یعنی کہ ان. جب ہم اسی حمزہ 2 زبر ان، جب ہم اس کو ایسے حمزہ 2 زبر ان اس کو 2 حرکتوں کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو یہ والے جو لفظ ہیں جب اس کو ہم ویسے ان، یہ والا لفظ اگر ہم اس کے ساتھ ویسے پڑھیں تو یہ کس طرح نظر آئے گا؟ حمزہ نون زبر ان، یہ اس طرح نظر آئے گا. لیکن یہ والا جو نون ہے یہ ظاہری طور پر نظر آ رہا ہے. جو تنوین کا نون ہوتا ہے یہ چھپا ہوا نون ہوتا ہے. نون ساکن کو جو زائد یہ جو نون ہوتا ہے تنوین کا یہ زائد نون ہوتا ہے. تو یہ والا جو نون ہے اس کی تنوین کو نون ساکن کی جو ہم آواز نکالتے ہیں یہ جو نون ساکن ہوتا ہے یہ زائد نون ہوتا ہے. تو یہ تنوین اسے کہتے ہیں ہم. 2 زبر 2 زیر 2 پیش. 2 زبر کو ہم تنوین، 2 زیر کی تنوین اور 2 پیش کی تنوین. چلیے ہم اس کا آج تھوڑا سا لیسن بھی ساتھ پڑھتے ہیں کہ اس کو ہم نے کیسے ادا کرنا ہے. یہ والا جو حروف ہے یہ ہے حروف حلقی. حمزہ ہا، عین ہا اور غین خا، یہ حروف جو ہیں یہ حلق سے ادا ہوتے ہیں اور یہ وہ والے حروف بھی ہیں جن پر غنہ نہیں ہوتا. ان پر جب غنہ نہیں ہونا وہ میں بھی آپ کو بتاؤں گی. نیکسٹ ہم جب ان تنوین کے بارے میں مکمل طور پر پڑھیں گے، جب ہم اخفاء کی تختی پڑھیں گے اس میں آپ کو مکمل طور پر بتایا جائے گا کہ غنہ جو ہے وہ کہاں پر نہیں ہوتا. کب حروف حلقی میں سے حروف آتے ہیں تو ان پر غنہ نہیں ہوگا. آج ہم اس کا تھوڑا سا لیسن جو ہے وہ پڑھتے ہیں. نیکسٹ ہم اس کا جو نیکسٹ لیسن ہوگا وہ ہم کل پڑھیں گے. آج کا لیسن ہم پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں. حمزہ 2 زبر ان، حمزہ 2 زیر ان، حمزہ 2 پیش ان، ان. ان کو ہم لمبا نہیں کریں گے اور نہ ہی ان پر ہم اینڈ پہ غنہ کریں گے کیونکہ یہ حروف حلقی کے ورڈ ہیں. ہا 2 زبر ہن، ہا 2 زیر ہن، ہا 2 پیش ہن، ہن ہن. حمزہ اور ہا یہ دونوں حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہو رہے ہیں. عین 2 زبر عین، عین 2 زیر عین، عین 2 پیش عین، عین. اب یہ دیکھو حمزہ اور عین ان دونوں کی آوازوں میں ہم نے فرق رکھنا ہے. اس کو ہم نے ان پڑھا تھا، اس کو ہم کیا پڑھیں گے؟ عین. یہ عین جو ہے وہ حلق کے درمیان والے حصے سے نکل رہا ہے اور یہ حلق کے نیچے والے حصے سے نکلا تھا. ہا 2 زبر ہن، ہا 2 زیر ہن، ہا 2 پیش ہن، ہن. اس ہا میں اور اس ہا میں ہم فرق رکھیں گے. یہ ہا سینے کی طرف سے ادا ہوتا ہے اور یہ جو ہا ہے یہ حلق کے درمیان والے حصے سے نکالیں گے. اس کو ہم پڑھیں گے ہا، اس کو ہم پڑھیں گے ہا. غین 2 زبر غن، غین 2 زیر غن، غین 2 پیش غن، غن. خا 2 زبر خن، خا 2 زیر خن، خا 2 پیش خن، خن. غین اور خا یہ حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں. امید کرتی ہوں آپ کو اس لیسن کی بھی سمجھ آ چکی ہوگی. اگر آپ کو کسی بھی لفظ کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھ سے کمنٹس باکس میں پوچھ سکتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا اور بیل کے بٹن پر ضرور کلک کریے گا تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے مل سکے. ربی زدنی علما. اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے علم میں مزید اضافہ فرمائے.